This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا علمی، ادبی اور سماجی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان خطیب و نقیب و مبلغ دعوت اسلامی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ خدام المساجد ضلع ملتان، عزت مآب جناب خالد محمود قادری، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ سبحان خالد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک کہ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ جزاک خالد صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی اصلاحی معاشرہ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور فی زمانہ اگر میں یہ کہوں کہ جس انداز سے دعوت اسلامی نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور پھر اس کے مختلف شعبے بنائے، اور اس میں پھر ایک ہمہ جہت کام ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ خدام المساجد کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ جو مساجد کا کردار ہے معاشرے میں، وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے بات کا آغاز کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے توسل سے نیکی کی دعوت دینے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ، مساجد معاشرے میں صرف نماز کے حوالے سے تو یقینی طور پر ہماری اہم عبادت گاہیں ہیں، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو مساجد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تربیت گاہیں بھی ہیں۔ یہیں انہی مساجد میں رہ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاں امامت کے مصلی پر تشریف فرما رہ کر نماز پڑھائی، وہیں میرے آقا نے دین اسلام کے متعلق عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرتی آداب اور بہت کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سکھایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یقینی طور پر مسجد کا ویسے تو معنی ہے سجدے کی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسجد میں ایک عظیم تربیت بھی عطا فرمائی۔ تو کمی اس بات کی ہے کہ آج نماز کے ساتھ ساتھ آج اس تربیت کی کمی بہت حد تک محسوس کی جا رہی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جبکہ کثیر تعداد لوگوں کی ایک خطیب، ایک عالم جس کے پیچھے انہیں جماعت جمعہ ادا کرنی ہے، اس کو سننے کے لیے آتے ہیں، تو بعض اوقات سلیکٹڈ مضامین ہوتے ہیں۔ محرم کے اعتبار سے 12 ماہ 12 تقریر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موضوع پر بولیں، اور جس قدر لوگ نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے آتے ہوئے تقریر مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، آپ بھی جا بجا پروگرام میں جاتے ہیں، اتنی یکسوئی کے ساتھ لوگ نہیں سنتے، لہٰذا سلیکٹڈ ٹاپک ہو تاکہ ہر جمعے لوگ وہاں سے ایک اچھا اصلاحی سبق لے کر جائیں۔ تو مساجد جو ہے ایک عظیم ہماری تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اچھا، یقیناً مساجد کا اہم کردار ہے معاشرے میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا سے زیادہ متاثر ہیں، اور مساجد میں عموماً جو میں نے محسوس کیا کہ نوجوانوں کی حاضری کم ہے، اور سوشل میڈیا کا جو منفی کردار ہے وہ ان کے اذہان و قلوب پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اس معاملے میں
جو آئمہ مساجد ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صحیح، جیسا کہ ابھی الحمدللہ آپ نے سماعت کیا کہ بالخصوص نماز جمعہ ایک بہت گولڈن چانس ہوتا ہے ایک خطیب کے پاس کہ وہ لوگوں کو موجودہ دور کے فتنوں سے بالخصوص آگاہ کرے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی اہمیت پر جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے کم و بیش 700 بار فرمایا، بار بار نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بات ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ لوگوں کے اذہان میں جو نماز کی اہمیت ڈیولپ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یہ لوگ نماز کی طرف بھی راغب ہوں گے. اور ساتھ ساتھ دور حاضر میں سوشل میڈیا کا پازیٹیو نیگیٹو نیٹ کا استعمال ہے، لیکن ہم خصوصاً دیکھ رہے ہیں کہ نئی نوجوان نسل جو ہے نیگیٹو یوز کی طرف زیادہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے بالخصوص جیسے الحمدللہ گاہے بگاہے میں خود جمعے کا بیان کرتا ہوں جامعہ مسجد گلزار مدینہ سبزی منڈی میں، تو ہر جمعے میرے ایک سلیکٹڈ ٹاپک ہوتا ہے. کبھی شراب کا ٹاپک لیتے ہیں، کبھی دور حاضر میں چونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بدکاری کے قریب مت جاؤ، تو وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ محرکات جو انسان کو ڈی ٹریک کرتی ہیں، تو کبھی اس موضوع کو لیا، کبھی والدین کے موضوع کو لیا. الحمدللہ لوگ پازیٹیو اس کا اثر لیتے ہیں. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم ہر جمعے لوگوں کو ایک فریش میسیج دیں اور باقاعدہ تیاری کریں. انشاءاللہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کو ہی دیکھ لیجئے، بہت بڑی تعداد آپ کو نوجوانوں کی نظر آئے گی. تو ان میں سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان وہی تھے کہ جو پہلے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے، لیکن جب ایک اچھا ماحول ملا تو الحمدللہ نہ صرف انہوں نے اپنی وہ ایکٹیویٹیز چھوڑی، آج وہی ایکٹیویٹیز آپ وہ یوز کر رہے ہیں، تو آج وہ نعت شریف سن رہے ہیں، اس قسم کے مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اصلاح معاشرے کے کام وہ ایک سلسلہ جو ہے مدنی اللہ کی رحمت سے یعنی کہ وہ جاری و ساری ہے. اچھا، یہاں ایک سوال اور ہے، اس کے بعد پھر ہم ذرا تھوڑا سا تحریر کی طرف بھی آتے ہیں کہ کسی بھی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان پر بڑی بھاری ذمہ داری، پانچوں وقت کی نماز پڑھانا، مسجد کے معاملات کو دیکھنا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ فی زمانہ ان کی تنخواہیں جو ہیں یا معاوضہ جو ہے یا ہدیہ جو ہے وہ انتہائی قلیل ہے، جبکہ ہم ویسے اپنے طور پر ان گنت معاملات میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، شاہ خرچیاں کرتے ہیں، لیکن وہاں آ کر جو ہے وہ دل ہمارا مائل نہیں ہوتا کہ امام صاحب کی تنخواہ فی زمانہ مہنگائی کے حساب سے بڑھا دی جائے، انہیں بھی فیسلٹیز دی جائیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں دعوت اسلامی نے کوئی ایسا کام کیا یا ہو رہا ہے جو میرے علم میں نہیں، کہ آئمہ مساجد جو ہیں یا امام جو ہیں ان کو بھی ظاہر بات ہے معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، تو ان کو کچھ جو ہے معاوضہ زیادہ کرایا جائے یا دیا جائے؟ اس بارے میں بتائیے گا. بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، اور بہت کم لوگ ہیں، بلکہ میری زندگی میں آپ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام مسجد کی تنخواہ کے ایشو پر آج اس پلیٹ فارم سے بات کو اٹھایا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں موسٹلی سسٹم یہ ہے کہ امام مسجد کو اہل محلہ تنخواہ دیتے ہیں. جب ہم نے وہ سنبھالا تو ہمارے مسجد کے جو مین متولی تھے ڈور ٹو ڈور جاتے کلیکشن کرتے تھے، لیکن لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. متولی سے کہا جاتا ہے امام کی تنخواہ بڑھائیں، تو اس کے ہاتھ بندھے تھے کہ میرے پاس جتنی فنڈنگ ہے میں نے اسی میں رہ کر اس کو گزارا کرنا. میں ایک بڑی عجیب سی بات کروں گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات ناگوار بھی گزرے. آج کسی سفید پوش شخص کے گھر پر نوک کریں یا اسے ویسے دعوت دیں کہ مسجد میں کم از کم پر منتھ 100-200 روپے تو دیں، جہاں پر آپ 5 ٹائم وضو کر رہے ہیں، جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کے بچے امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ایک آپ کو جواب دے گا کہ جناب گناہ گار نہ کریں، جتنی گنجائش ہو آپ اتنا لے لیا کریں. جبکہ بڑے افسوس کے ساتھ اسی غریب اور سفید پوش کہلانے والے کے گھر میں جب کیبل والا آ کر نوک کرتا ہے تو غریب محلہ ہو، پوش کالونی ہو، ہر گھر سے 300 روپے نکل رہا ہے، بلکہ اب تو انہوں نے 500 روپے کر دیا. 500 روپے کر دیا. ٹھیک ہے سر، اگر ہر محلے کا ہر گھر 500 روپے بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، ہاں جی بڑی سہولت کے ساتھ کیبل والے کو دیے جا رہے ہیں، کاش کہ یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے مسجد اور کیبل کا، لیکن یہ چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر محلے کا ہر شخص 500 روپے اگر مسجد کو دیتا، آج آپ کی مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوتی، آج آپ کے مساجد پر بیٹھنے والے، ممبر پر بیٹھنے والے مفتی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں. تو آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں نا ممبر سے، ہمیں وہ فریش آواز نہیں آتی، حقیقت میں ہم اپنا شکوہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے را مٹیریل دین کو کیا دیا. صحیح. جب مدارس کی بات آتی ہے، مدارسیں دیکھیں نرسری،
وہاں سے یہ آئمہ آ رہے ہیں، لیکن جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تو ہمیں مدارس یاد آ جاتے ہیں، اور انہی مدارس سے پلنے والے، میں خدا نخواستہ کسی کی توہین مقصود نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ عظیم لوگ یہ آ کر حقیقت ہے، یہ منبر حقیقت پر، اچھا جبکہ اس کے اگینسٹ دنیاوی تعلیم میں ہم نے جس انداز میں اس کو لیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب دوسرا سوال ذرا جواب لمبا ہو گیا، دعوت اسلامی نے اس میں بھی ماشاءاللہ ایک اچھا قدم اٹھایا۔ فرسٹ آف آل تو الحمدللہ ہمارے جہاں سے جو نرسری ہماری درس نظامی جہاں سے ہوتی ہے، ہم اس کو ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی طلباء کو اس وقت کا آگاہ کر رہے ہیں، بحمد تعالیٰ ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف بھی ہمارے طلباء جا رہے ہیں۔ اور یوں عام طالب علم حافظ قرآن ہو یا درس نظامی کی ہو، ہم نے سٹارٹ سیلری اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے لیکن مساجد کے ڈپارٹمنٹ 20,000 روپے سیلری رکھی ہے، اس کے ساتھ 12 ماہ کے بعد ایک بونس سیلری اس کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امام کی اگر گھر میں کوئی بیماری وغیرہ کا ایشو بن گیا تو 300 روپے تک 4 بار اس کو 1 مہینے کے اندر میڈیکل الاؤنس دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس امام صاحب کے گھر پر والدہ یا والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک مخصوص پیکج ہے تجہیز و تکفین کے لیے، چاہے وہ اس کے باقی بھائی بھی اس میں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، اس امام کو دیا جائے گا۔ شادی کا موقع آئے گا تو شادی کے موقع پر الحمدللہ الگ سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ خدمت وہ کی جائے گی۔ تو یوں پھر ہر ماہ ہر سال منیمم 10% اس کی تنخواہ میں بھی الحمدللہ اضافہ کیا جائے گا۔ یوں ایک بونس تنخواہ جو شعبان میں دی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہی امام اس مسجد میں تراویح میں قرآن سنائے گا تو 1 ماہ پہلے اس کا قرآن سنانے کے وقت کا اجارہ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کی الحمدللہ ایک ہینڈسم اس کی خدمت الگ سے کی جائے گی الحمدللہ۔ تو یوں میڈیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اس کو ہم کیا اچھا پیکیج ہے۔ اور بعض آئمہ ایسے ہیں جنہیں عام مساجد میں 20 سال گزر جاتے ہیں، امام 7-8 ہزار پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بھی آئمہ ہیں، وقت گزرا، آج 18 سال جب ان کو گزرے تو آج ان کی سیلریز 40,000 42,000 45,000 ہے۔ اور بحمد ہی تعالیٰ بعض آئمہ ان میں ہمارے درس نظامی کی کلاسز بھی پڑھانے والے ہیں، اور آج جب انہیں 30-35 کا پیکج وہاں سے 40-50 کا وہاں سے ملا تو آج ایک عالم دین بھی 4 ویل پر الحمدللہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے۔ اور جب یہ سٹیٹس ہے کاش اس سے بڑھ کر ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر دیکھیے گا کہ اچھے پڑھے لکھے جو گھرانوں کے بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس طرف ہمارے کروا۔ تو گویا دعوت اسلامی کا یقیناً ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو اس سے پہلے شاید میرے علم میں نہیں تھا، اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ اس انداز سے جو پیکیج دیا جا رہا ہے، بونس اور میڈیکل الاؤنس، تجہیز و تکفین اور شادی اور ہر سال اضافہ، تو یقیناً خوش آئند ہے، اور اللہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو، مزید برکتیں ہوں۔ تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ خالد محمود قادری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، اس شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، اس شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
जायकी की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200,
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा खुदामुल मसाजिद ज़िला मुल्तान जनाब खालिद महमूद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी, और अब मैं चाहता हूं कि दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जो तहरीर है, यानी कुतुब हैं, रिसाले हैं, पम्फलेट्स हैं, वो जिस अंदाज से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में भी खालिद साहब से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि अल्फाज वो हैं जो असरअंदाज होते हैं। हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। तो ये अल्फाज इंसानों को अमर कर देते हैं, और अमीर अहले सुन्नत जिस अंदाज से दावत इस्लामी को लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ कुतुब और रसाइल का इजरा किया, और वो हर शख्स तक पहुँच रहा है, बल्कि बाद मकामात पर मैंने देखा कि वो फ्री कुतुब जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रखी हुई हैं, कोई चाहे तो वहाँ से अपने घर ले जा सकता है। क्या ऐसा ही मामला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो कुतुब सबसे पहले इस उम्मत तक पहुंचाई जा रही हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी तहकीक तखरीज का काम होता है कि जो भी किताब आपके हाथ में आएगी, इंशाअल्लाह जिस पे लिखा होगा मकतबतुल मदीना, तमाम रेफरेंसेस आपको उसमें मौजूद मिलेंगे। सिर्फ रेफरेंस नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि किस कुतुब खाने से मसलन बेरूत से छाया हुई, किस कुतुब खाने से छाया हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको रेफरेंस भी साथ मिलेगा तखरीज शुदा। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उर्दू नहीं, 37 जबानों में बिहम्दिही ताला इन कुतुब के बिहम्दिही ताला तराजिम किए जा चुके हैं बिहम्दिही ताला। और देखें कि इसके साथ साथ जहां कुरान, हदीस और फिक उन कुतुब को शाया किया गया, एक आम माशरे में रहने वाले शख्स के लिए छोटे छोटे बुकलेट जो कि हदियतन बहुत कम उनकी कीमत है, और सिर्फ इतनी कि जो उसकी प्रिंटिंग और डिलीवरी तक कास्ट आई, आप कह सकते हैं तकरीबन नॉन प्रॉफिट, बगैर किसी प्रॉफिट के एक आम शख्स के हाथ तक पहुंचाई गई। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, गुस्ल का तरीका एक मुसलमान के लिए कितना अहम टॉपिक है। अब एक तो हमारी नई नस्ल पूछने में शर्माते हैं, आर महसूस करते हैं, लेकिन 15 रुपए में वो बुकलेट दिया गया, और फिर सिंधी में अलग ट्रांसलेट, पश्तो में अलग ट्रांसलेट, उर्दू में अलग ट्रांसलेट, और बकिया दीगर ममालिक के लिए, फॉर एग्जांपल बंगला है तो उसके लिए अलग ट्रांसलेट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स 15 रुपए का वो बुकलेट लेकर इंतहाई सलीस अंदाज में उसे पढ़कर गुस्ल का इस्लामी जो तरीका, उसकी तमाम तर अहम बुनियादी मालूमात वो उस रिसाले में खुद पढ़कर सीख सकता है। और दूसरी चीज, ऐसी दकीक गुफ्तगू नहीं की गई उसमें रिटन में कि जो एक पढ़ने वाले के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आप बेहतर समझते हैं, हर चीज की होती है, उसको भी इंतहाई आसान किया गया ताकि एक आम जो उर्दू पढ़ने वाला है वो भी उसे पढ़कर समझ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 37 जबानों में इसके तर्जमे हुए। अच्छा, ये तो है कि चले एक प्रिंट मीडिया की तरफ, बेहमदी ताला आपके इल्म में होगा कि इस वक्त एट ए टाइम बंगला, इंग्लिश और उर्दू में भी मदनी चैनल की ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी। तो बंगला अलग ट्रांसमिशन है, इंग्लिश की ट्रांसमिशन अलग है, अगरचे आपने सवाल कुतुब के हवाले से किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अंदाज में ये खिदमत इस वक्त जारी है। नहीं, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि चैनल जो है वो माशाल्लाह देखा जाता है जी, और लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और वो जो प्रोग्राम हैं वो यकीनन इस नहज के हैं कि उसमें तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे वो बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, बूढ़ों की हैं, उनको अलग अलग करके जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और वहाँ माशाल्लाह जो पूरी टीम है मदनी चैनल की, यकीनन काबिल सताइश है कि उनकी सारी जो तहरीकात हैं वो फ़ी ज़माना वक्त के मुताबिक हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मदनी चैनल भी यूँ समझ लें कि भाई एक बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों के अज़ान और क़ुलूब को तब्दील करने का। अच्छा, आप सॉरी इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। इसके साथ साथ आपका चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खासा ताल्लुक़ है, तो इस ताल्लुक़ से मदनी चैनल वो वाहिद चैनल है कि जिसकी 15
ہارس پلس لائیو ٹرانسمیشن آپ کو ملیں گے. واہ. یعنی سلسلے پروگرام رپیٹ ہوتے ہیں لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میکسیمم آپ کو جو پروگرامز ہیں وہ لائیو آپ کو ملیں گے. واہ واہ. اور اس میں بڑے جید اور مستند الحمدللہ علماء کرام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور سوالات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں بالکل اور فقہی مسائل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور تلاوت اور نعت شریف اور دیگر معاملات جو ہیں نا وہ بھی. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. امت تک درست اور اتھینٹک معلومات پہنچانے کے لیے جہاں مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، مسائل تو صرف دارالفتاء کے مفتیان کرام ہی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ ہفتے کو ایک مدری چینل کا بہت اہم پروگرام آتا ہے مدری مذاکرہ، جس میں بانی دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب خود سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت، کئی کتب آپ نے تصنیف فرمائی، فقہ کے حوالے سے بڑا عبور حاصل ہے، لیکن الحمدللہ پریکٹیکلی آپ اپنے ساتھ مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر تاکہ میں بھی جو بات بیان کروں ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشریت فقہ کے مسائل ہیں کہیں 19-20 ہو بھی جائے تو مفتیان کرام وہاں موجود ہوتے ہیں. اور بحمدہ تعالیٰ آپ کا یہ خاصہ ہے کہ اگر دوران گفتگو، جبکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی تھوڑی سی مسائل بتانے میں یا گفتگو کرنے میں 19-20 آپ کمی محسوس کرتے ہیں اور مفتیان کرام اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو آپ لائیو براہ راست آپ اس بات سے رجوع بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات، آپ بہتر سمجھیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. بڑی بات ہے. واہ واہ واہ. اچھا، آپ کے جو مدارس ہیں جی، دینی مدارس، جی ہم اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، جی، ان کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور پھر وہ کہاں تک اس سلسلے کو دعوت اسلامی نے پہنچایا. مدارس اس وقت الحمدللہ پاکستان اور بیرون پاکستان ملا کر میری اطلاع تک لاسٹ ٹائم 5630 برانچز دنیا بھر میں قائم ہو چکی ہیں. اچھا. مدارس المدینہ للبنین بچوں کے مدرسے کو کہتے ہیں، للبنات بچیوں کے مدرسے کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی برانچز 5630 اس وقت تک قائم ہو چکی ہیں. واہ. اور جیسے آپ نے مسجد کے حوالے سے سب سے پہلے سوال کیا تھا، مدارس بھی تربیت گاہیں ہیں، ایک اہم ترین تربیت کا سلسلہ ہے. اور بحمدہ تعالی ہمارا تو جو صبح جیسے ہم اسکول میں ہوتے تھے تو اسمبلی میں جو صبح ایک سیشن ہوتا تھا تو ہمارے ہاں جو سیشن ہوتا ہے وہ دعائے مدینہ مجھ سے کہتے ہیں. اور جو پہلا کلام بچے پڑھتے ہیں، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. تو یہ بات شروع سے ان کے ذہن میں راسخ کی جا رہی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ازبر یاد نہیں کرنا بلکہ قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے میں بعمل حافظ قرآن بن سکے. اچھا، اب مدارس سے جب بچے حفظ کر کے فارغ ہو جاتے تھے، موسٹلی ہمارے پاس ایڈمیشن پرائمری پاس بچوں کے ہوتے تھے. اب ایک گیپ تھا درس نظامی کرنے کے لیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 8 کلاس یعنی مڈل پاس ہونا ضروری تھا. تو اب بیچ کا یہ 3 سال کا گیپ تھا، اس کو کور کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک برج قائم کیا جس کا نام ہے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم، تاکہ وہ بچے جس ماحول میں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ ساتھ اسکولنگ کے لیے بھی دارالمدینہ میں آ جائیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کئی مدارس میں ابھی ہم نے انیشیل سٹیج پر یہ شروع کر دیا ہے کہ تجرباتی طور پر کہ انشاءاللہ ہم دنیاوی تعلیم بھی جو 8 گھنٹے کی کلاسز ہیں اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس پر انشاءاللہ عز و جل ان قریب امید ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی تعلیم ساتھ ہم شروع ساتھ چلے گی، ساتھ چلے گی، تاکہ پرائمری کے ساتھ ساتھ بچہ حفظ سے فارغ ہو تو کم از کم مڈل تک 8ویں کلاس تک وہ وہاں سے ساتھ ان کو بھی ایگزام کو پاس کروا. بہت بڑا انقلابی قدم ہے الحمدللہ. ناظرین، جناب خالد محمود قادری کی گفتگو آپ نے سنی کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بچوں سے لے کے اور بڑی عمر کے لوگوں تک ہر مرحلے میں کس انداز سے تحریر و تقریر کے ذریعے ایک انقلاب لانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. اور یقیناً اس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالی کا بڑا کلیدی کردار ہے. ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی یقیناً قابل ستائش و تکریم ہے کہ وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس انداز سے دنیا میں جو ہے ایک انقلاب جو ہے مدنی انقلاب جو ہے وہ ماشاءاللہ آیا ہے اور آ رہا ہے. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم جو ہے وہ اپنے ملک میں بھی لہراتا ہوا دیکھیں گے. ناظرین، جناب
خالد محمود قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے اختتام پر جو ایک خاص میسیج ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ خالد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو کوئی خاص میسیج جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ جی خالد صاحب۔ میں آپ کے پروگرام کے توسل سے تمام دیکھنے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ دیگر عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی بھی جو ورک کر رہی ہے، تو پر ڈے اگر ہم اوسط نکالتے ہیں تو 2 مساجد دعوت اسلامی روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ ان کو بنا رہی ہے۔ تو اس تعلق سے بہت سارے حاضرین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے مسجد بنا کر ایسے مضبوط سسٹم میں دیں، مسجد جو ہے آباد رہے، اس میں نمازیوں کا تانتا بندہ رہے، اور جیسا کہ پہلے پوچھا گیا تربیت کے اعتبار سے آنے والوں کی تربیت ہو، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی مسجد بنانے کا آپ کا ذہن بنے، پروگرام بنے، آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ضرور انشاءاللہ رابطہ کریں گے۔ اللہ نے چاہا، اللہ پاک کے فضل سے ہم نہ صرف مسجد بناتے ہیں بلکہ ہمارا نعرہ ہے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم اس کو آباد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بلکہ میں یہ بھی آپ کو مشورہ دوں گا، بات اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق ہے۔ حدیث پاک میں جس نے بٹیر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اس سے مراد علماء نے اس حدیث کو ڈیفائن کیا، اتنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ جس نے اس قدر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ پاک اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو زندگی میں ایک مسجد ضرور بنا جائیے تاکہ صبح قیامت تک اس کا ثواب ہمارے اعمال میں ہو۔ اگر توفیق نہیں تو مسجد کے کسی نہ کسی جو تعمیرات کا حصہ ہے اس میں آپ لازمی شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجدیں بنا کر انہیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خالد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور اس شعر کے ساتھ آپ کو میں ایک طرح سے ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، سبحان، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ سبحان۔ تو ناظرین، خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے میں اجازت کا طالب ہوں، اور خالد محمود قادری صاحب ماشاءاللہ ثنا خواں بھی ہیں، تو ان کی ثنا خوانی پر جو ہے وہ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ سو میں خالد محمود قادری صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاجیوں کے قافلے ترتیب دیے جا رہے ہیں، اسی مناسبت سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہوا استغاثہ بانی دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب کا مختصراً 3 اشعار پیش کروں گا۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کروں پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کروں پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آہ پلے زر
نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آقا آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا آقا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آقا پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.